لگتا تھا جیسے کوئی مخلوق تھی اس جگہ، ایسے لگ رہا تھا وہ کسی بھوت بنگلے میں کھڑی ہے۔ اس نے قدموں کی چاپ سنی جو اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی جان خوش ہونے لگی، ہاتھ میں تیزی آئی، وہ زوردار آواز میں مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اب آیت الکرسی وہ زور زور سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے دادی سے سنا تھا آیت الکرسی پڑھنے سے ایسی چیزیں دور بھاگتی ہیں۔ یکدم دروازہ کھلا، وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ سامنے کھڑے شخص کے قدموں میں جا گری۔ وہ ڈری ہوئی تھی، پورا جسم ڈر سے کانپ رہا تھا۔ سانولا رنگ ڈر کی وجہ سے مزید ہیبت طاری کر رہا تھا۔ شبنم، کیا ہوا ہے بیٹا؟ گلمینا نے اسے بازوں سے پکڑا۔ یہاں لمبی سانس کھینچی گئی۔ کیا ہوا یہاں؟ گلمینا نے محبت سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ یہاں کوئی جن ہے گلمینا جی، اس نے مجھے قید کر لیا تھا، وہ لمبی سانس کھینچتی ڈری آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ گلمینا کے چہرے پر الجھن امڑ آئی۔ جن؟ انہوں نے ماتھے پر شکنے سجائے اس اندھیرے کمرے کو دیکھا۔ ہا ہا ہا، اندر سے ایک زنانہ ہنسی کی آواز آئی جو کہ بڑھتے قدم کے ساتھ اور واضح سنائی دیتی تھی۔ نور کے چہرے پر کچھ رنگ آئے، کچھ غائب ہوئے۔ گلمینا معاملہ سمجھ چکی تھی، اس لیے ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ یہ نہیں سدھرے گی، انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ سامنے سے چلتی گلمینا کی بیٹی فرحت اس کمرے میں سے برآمد ہوئی جو پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ موم، اس کی شکل دیکھیں، خوف سے پھیکی پڑ گئی۔ مجھے آج سے زیادہ مزہ کبھی نہیں آیا اپنا بھوتیا پرینک کرنے میں۔ کاندھے تک آتے بال، خوبصورت مسکان کے ساتھ وہ اب ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ فرحت، ایسا مذاق نہیں کرتے، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گلمینا نے اسے ڈپٹا۔ نور کو اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس کی جان حلق تک پہنچ گئی اور وہ ہنس رہی ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا مذاق کے زمرے میں کب آتا ہے؟ موم، آپ تو جانتی ہیں مجھے، اور تم بچ کر رہنا مجھ سے۔ وہ نور کی طرف دیکھتی شیر کی طرح دھاڑنے کی ایکٹنگ کی، جس پر نور نے آنکھیں بند کی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے بالکل سامنے کیا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ کوئی چائنیز لگتی۔ اس کی آنکھیں، اس کے بال سب اسی طرح کے تھے۔ ماتھے پر کچھ بال گرے تھے۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ نور کو وہ کوئی دماغی مریضہ لگ رہی تھی۔ گلمینا فرحت کو اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ وہ اس کوریڈور میں تنہا کھڑی تھی۔ جبکہ کوریڈور میں جلتا وہ پیلا بلب بھی بند ہو گیا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ یہ کوئی مذاق ہوتا ہے بھلا؟ دوسرے کی جان نکال کر کہتے ہیں مذاق تھا۔ سارا موڈ برباد کر دیا۔ وہ فرحت کو سلواتیں سناتی اب سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ نہایت سنبھل کر قدم رکھ رہی تھی۔ التو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو، وہ زیر لب بڑبڑاتی اندھیری سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے تک کا سفر خاصا لمبا لگ رہا تھا۔ ایک تو خوف، اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی۔ یکدم وہ کسی وجود سے ٹکرائی۔ ایک زوردار چیخ ہوا میں بلند ہوئی۔ مقابل میں کھڑا شخص بھی اتنی ہی شدت سے چلایا تھا۔ اس نے اپنے فون کی لائٹ جلائی، سامنے گرے وجود پر مرکوز کی۔ چیخی کیوں تم؟ اس نے سوال کیا تھا۔ اس نے حیرانی سے سوال کیا تھا۔ شش، تم کیوں چیخے؟ وہ کھسیانی ہوئی۔ تم چیخی اس لیے میں چیخا۔ یوسف نے اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں تو میں بھی اس لیے چیخی کیونکہ تم چیخے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ایک تو گھر کو بھوت بنگلہ بنایا ہوا ہے، بھلا اتنا اندھیرا کوئی رکھتا ہے؟ اوپر سے سب کے سب بھٹکتی روحوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ وہ غصے سے یوسف پر چڑھ دوڑی اور جو منہ میں آیا بول دیا۔ وہ پہلے ہی فرحت پر غصہ تھی۔ مہارانی وکٹوریا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھٹکنے کا۔ لائٹ چلی گئی ہے خراب موسم کے باعث، اور جنریٹر چل نہیں رہا۔ وجہ پوچھنے آیا تھا، اور تم کس خوشی میں باہر گھوم رہی ہو؟ وہ فون کی لائٹ اس کی آنکھوں میں مارتا طنزی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یکنا شد دو شد، وہ منمناتی اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ وہ پیچھے سے آواز لگاتا پوچھ رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ، وہ تیزی سے اپنے دروازے کو بند کرتی بولی۔ آواز اس تک نہیں گئی تھی۔ کیا ہوا؟ غصے میں کیوں ہو؟ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے اس نے سوال کیا۔ ان کا کمرہ بھی اندھیرے میں تھا۔ عجیب لوگ ہیں، بھائی تو بھائی، بہن بھی نفسیاتی ہے۔ وہ بستر پر جھٹکے سے بیٹھی تھی۔ کوئی نئی بات بتاؤ۔ ایمن نے آتی جمائی روکی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے صبح کون سا کارنامہ انجام دیتے یہ لوگ۔ یہاں رہنے والا ہر شخص ہی عجوبہ تھا۔ امی، فریج میں ایک ہی انڈا پڑا ہے
اور گھی بھی ختم ہونے والا ہے۔ ساشا فریج میں انڈے والے خانے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ شگفتہ نے سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ انڈے کو نہ چھونا، وہ میں نے اپنے حیدر کے لیے رکھا ہے۔ تو ایک کام کر، یہ لے ڈبل روٹی کھا لے چائے کے ساتھ، فریج میں تھوڑا سا مکھن ہے وہ بھی لے لے۔ شگفتہ نے اسے ڈبل روٹی پکڑائی، پھر خیال آنے پر اس کے ہاتھ سے ڈبل روٹی کا پیکٹ واپس لے لیا۔ اس کو چھوڑ، کل رات کا بچا سالن روٹی ہے وہ کھا لے، مکھن ڈبل روٹی عزیر کھا لے گا۔ انہوں نے مکھن ڈبل روٹی اپنے برابر والی نشست پر رکھی تھی۔ امی، مگر میرا دل ہے ڈبل روٹی کھانے کا۔ اس نے ڈبل روٹی کی جانب دیکھا۔ چل بھاگ جا، نیت لگا رہی ہے، بھائی کے لیے رکھا ہے، رات کا سالن کھا لے۔ لڑکیوں کو اتنے نخرے نہیں کرنے چاہیے، آخر سسرال کیسا ملے۔ انہوں نے ڈبل روٹی پر کپڑا ڈال دیا۔ ساشا نے الجھے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ کہاں میں مہنگے مہنگے کھانے کھاتی تھی، اب تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ وہ اداس ہوتی کچن میں گئی اور اپنے لیے رات کا سالن اور باسی روٹی نکال کر صحن میں رکھی چرپائی پر رکھی۔ وہ شوربے میں ڈوبے آلو کھا رہی تھی، باسی روٹی سے۔ حیدر کمرے سے باہر آیا۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ چل جلدی سے منہ ہاتھ دھو لے، آج تیرے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گی۔ وہ شیریں لہجے میں گویا ہو۔ حیدر کو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں ہوا تھا۔ جی امی، اس نے حیرانی سے کہا۔ اسے لگا وہ ابھی بھی خواب میں ہے۔ حیدر کے لیے ہاف فرائی انڈا اور پراٹھا بنا کر پیش کیا گیا۔ اسے اپنی ماں کے اتنے مدلے رویے کی توقع نہیں تھی، شاید انہوں نے حیدر کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ حیدر کی نظر ساشا پر گئی جو سالن اور باسی روٹی کھا رہی تھی۔ ساشا، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ حیدر نے اسے پیشکش کی۔ وہ تو جیسے منتظر تھی، جھٹ سے اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ حیدر نے ایک پراٹھا اسے دیا اور آدھا انڈا بھی اسے دے دیا، اور وہ خود سالن سے پراٹھا کھا رہا تھا۔ اورنگزیب صبح ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ یوسف نے گھر کا انتظام کر دیا تھا، اس لیے وہ احمد کی خودداری سے واقف تھا، اس لیے جلد از جلد گھر کا انتظام کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا احمد کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کبھی اس بات کی شکایت کرتے اس سے۔ حسن آرا بھی ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ شگفتہ نے چولہے پر دودھ رکھا تھا ابلنے کے لیے، اس لیے وہ کچن میں تھی۔ دادی امی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ حسن آرا مسکرائی۔ سمر کا جادو ہے، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ حیدر کا ہاتھ سالن کی جانب بڑھتا ہوا رکا تھا۔ وہ مسکرایا۔ پاکستان کے دیگر علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں، بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، انتظامیہ بیدار تک نہ ہوئی، کوئی حکمران مدد کو نہ پہنچا، سارے کے سارے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ کچن میں کام کر رہے تھے۔ کچن کے سامنے ایک کمرہ تھا جہاں ایک بڑی سی LED لگی ہوئی تھی، اس میں تیز آواز میں خبریں چل رہی تھیں۔ یہ اکبر چودھری ہی تھے، جو اتنی تیز آواز میں نیوز دیکھتے کہ حویلی میں رہنے والے ہر شخص کو معلوم ہو جاتا کہ اکبر چودھری جاگ چکا ہے۔ بھانپ اڑاتی چائے میں الائچی کوٹ کر ڈالی گئی، پھر ایک روٹی بنائی گئی اور ساتھ پالک آلو تھا۔ اللہ معاف کرے، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ عمر مرزا جہانگیر کی خبر جب معلوم ہوئی تو لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا کیا، ان کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ وہ ابلے ہوئے انڈے کو چھیل رہی تھی۔ کیا کر سکتے ہیں، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ صرف فائدہ ہی اٹھاتے ہیں، مدد نہیں کرتے۔ مہجبین نے ہاف فرائی انڈے کو پلیٹ میں نکالا تھا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، اللہ رحم کرے اور اچھے حکمران دے۔ اس نے 2 چائے کی پیالی نکالی، ان میں دودھ ڈال کر چائے نکالی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، کوئی ایسا آئے جو اس ملک کی عوام سے محبت کرے، ان کے درد کو سمجھے۔ اب مہجبین نے دوسرا انڈا بھی اسی طرح تلا، مگر اس کی زردی تھوڑی کچی رکھی تھی اس نے۔ وہ دونوں اپنے کاموں میں مصروف تھیں، مگر باتیں برابر کر رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے ایک دن یہ ملک اپنی ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ وہ ایک بڑی سی ٹرے میں تمام تیار کردہ ناشتہ سجا رہی تھی۔ کہیں بوائل انڈے تھے، کہیں ٹوسٹ اور کہیں مزیدار سے دیکھنے والے ہاف فرائی انڈے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑی ہو جاؤں اور اپنے ملک کی تمام پریشانیوں کو دور کر دوں۔ مہجبین نے دن کی روشنی میں خواب دیکھا۔ انشاءاللہ ایک دن تم کر لو گی ایسا۔ وہ مسکراتی اب ناشتے کو ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ مجھے تو یوسف بابا میں وہ شخص نظر آتا ہے، وہ پرجوش انداز میں کہتی کرسی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا مہجبین کی بات کا۔ وہ اکبر چودھری کے لیے ناشتے کی میز تیار کر رہی تھی۔ ملک میں اتنی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور حکومت کو اپنی سیاسی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے۔ وہ اب لگی میز کو دیکھ رہی تھی جو نہایت اچھی طرح سج گئی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر یہ نہیں بھولو جس گھر میں کھڑی ہو یہ بھی ایک سیاستدان کا گھر ہے۔ مہجبین آہستگی سے بولی۔
نور کو اپنی بیوقوفی پر افسوس ہوا۔ مہجبین، یہ ڈر ہی ہے جو ہمیں بولنے نہیں دیتا، اور جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اس نے ایک بہادری کی بات کی۔ اور میڈیا کی خود غرضی دیکھو، یوں کہتے ہیں کہ عوام کی آواز ہے، مگر جب عوام مر رہی ہے تو یہ عمر مرزا جہانگیر اور مرزا کے جھگڑے اپنی ہیڈ لائنز میں شامل کر رہے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا زخمی ہوا ہے، اور یہاں قوم کے کتنے بیٹے زخمی ہو رہے ہیں، کس کو پرواہ ہے؟ وہ اب کچھ اکھڑی سی لگ رہی تھی۔ مہجبین افسوس سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سیلابی ریلے میں نقصان ہوا ہے، یہ راشن اور پیسے وہاں متاثرین میں بانٹنے ہیں، اور ہاں، میڈیا کو اس بات سے دور رکھنا، اور جہاں سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے وہاں بند باندھنے کا بندوبست کرو جلدی، اور جو ہوٹلز کے روم ہیں ہمارے، اس میں متاثرین کو رہنے کی جگہ دو، ضروریات کا سارا سامان مہیا کرو، اور ہیلی کاپٹر وہاں بھیجو جہاں ان کی ضرورت ہے۔ مجھے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ وہ کال پر بات کرتا نیچے اتر رہا تھا۔ مگر یوسف، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم کیوں حصہ لیں؟ ایک سیاسی سوچ اس کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اظہار، وہ جو ان حالات سے متاثر ہیں وہ اسی ملک کے لوگ ہیں، مجھے ان کی مدد کے لیے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، اور دادا کے پاس اتنی دولت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بھی خرچ کرو تو فرق نہیں ہوگا، تم سے جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ وہ کال کاٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تھا، ہمیشہ عوام پہلے ہوتی تھی۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھتے ہیں۔ سنو، ذرا اس پودے کو اٹھا دو، مجھ سے نہیں اٹھ رہا۔ ایمن نے کچھ فاصلے پر کھڑے موسیٰ کو آواز لگائی تھی، جو کسی سے کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر گیا تھا۔ ارے بھائی صاحب، اس پودے کو اٹھا دیں۔ اس نے سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، مگر اس کا چہرہ اور کپڑے دونوں گندے ہو رہے تھے۔ آڑھی مانگ بندھی چوٹی اس نے آگے کی جانب کی ہوئی تھی، چہرے پر بال آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ اس کے بھورے بال اس کے چہرے پر جچتے تھے۔ خود ہی اٹھا دیتی ہوں، رحیم بابا بھی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، وہ خود کہتی بڑے سے گملے کو اٹھانے لگی۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا، زمین سے تھوڑا اوپر ہوا گملہ، وہ گملے کو سنبھالتی، یکدم اس کا انگوٹھا گملے سے پھسلا اور گملہ اس کے پاؤں پر جا گرا۔ ایک دل خراش چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ وہ بھاری بھرکم گملہ اب اس کے نازک پاؤں پر تھا۔ یا میرے اللہ، میرا پاؤں! وہ اپنا ایک پاؤں پکڑے بیٹھی رو رہی تھی جو اس گملے کے نیچے تھا۔ یا میرے اللہ! گلمینا کسی کام سے ادھر آئی تھی، اسے وہاں تڑپتا دیکھ ہیبت کے تاثرات کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ اس نے پہلے خود کوشش کی مگر وہ نہیں سرکا۔ گلمینا نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، دور کہیں موسیٰ نظر آیا تھا اسے۔ موسیٰ! انہوں نے آواز دی۔ موسیٰ نے جو فون میں مصروف تھا اپنا نام پکارے جانے پر پلٹا۔ وہ تقریباً دوڑتا اس جگہ پر پہنچا تھا۔ جی تائی امی۔ وہ ذرا یوسف بھائی کے کام سے مصروف تھا۔ وہ نہایت مودبانہ انداز میں گویا ہوا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ موسیٰ، اس کو ہٹاؤ، دیکھو اس کا پاؤں کتنا زخمی ہے۔ گلمینا نے ایمن کی جانب متوجہ کروایا۔ آہ میرے خدایا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ایمن کو اس پر غصہ آیا تھا۔ 3 بار آواز دی تھی اسے، مگر وہ انسنا کر گیا تھا۔ موسیٰ نے اس لال رنگ کے گملے کو ہٹایا، اس کے پاؤں پر نیل پڑ گیا تھا۔ گلمینا کے سہارے سے وہ کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ امی، بہت درد ہو رہا ہے، پاؤں میں لگتا ہے فریکچر ہو گیا ہے، وہ کراہی آواز میں بولی تھی۔ موسیٰ، تم ڈاکٹر کو کال کرو، میں اس کو کمرے میں لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا بازو گلمینا کی کمر میں حائل کیا ہوا تھا۔ موسیٰ نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ سیاست کی دنیا میں وہ اورنگزیب کے بیٹے کے نام سے جانے جاتے ہیں، مہجبین نے باریک باریک پیاز کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ غالباً دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ نور اپنا سارا کام نپٹا چکی تھی، اس لیے سلیب پر ہاتھ رکھے وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ اورنگزیب کون ہے؟ اس نے کنکھیوں سے سوال پوچھا تھا۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ آہستہ، یہاں ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ مہجبین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ اچھا بتاؤ تو آخر ہے کون وہ؟ وہ متجسس ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنی کوہنیوں کو مضبوطی سے اس لیب پر جما لیا تھا، جیسے وہ اس بولنے والی مشین سے اب سب اگلوا رہی تھی۔ اکبر چودھری کا بیٹا تھا، نہایت ہی سفاک، ایک لڑکی کو جان سے مار دیا، اور جو بیرسٹر اس کیس کو دیکھ رہا تھا اس کو بھی مار دیا۔ یہی نہیں، اس کی سفاکت سے تو اس کی خود کی بیٹی اور بیوی نہیں بچی۔
بیوی کو اتنا مارتا پیٹتا کہ وہ پاگل ہو گئی اور بچی کو زندہ درگور کر دیا زمین میں، اور اس کے خلاف لکھنے والے لکھاری شاہ زیب کو بھی جیل کی ہوا کھلائی۔ وہ نہایت رازداری سے نور کے باپ کے بھید کھول رہی تھی۔ نور کو اپنے وجود سے کراہت ہونے لگی۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی، اس کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے کڑوا گھونٹ پیا۔ اس کی رگوں میں ایک ایسے شخص کا خون تھا جو نہایت ہی سفاک اور ظالم تھا۔ کیا ان کی بیوی ابھی تک کہاں ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ حلق میں لگا کچھ اٹک گیا، آواز نکل نہیں پا رہی تھی۔ ارے ان کی بیوی؟ وہ کچھ بولتی گلمینا وہاں پہنچی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ نور پلٹی۔ شبنم، تمہاری بہن کا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، انہوں نے آ کر اسے اطلاع دی، پھر ایک نظر پیچھے کھڑی مہاجبین پر ڈالی۔ سنو، فرحت کے لیے پاستا بنا دو، وہ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اسے حکم دیا۔ مہاجبین نے اپنا سر ہلایا۔ ایمن، نور کہتی کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا چہرہ پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ موسیٰ نے اپنا پرس دیکھا جس میں چند ہزار کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کی فیس اسے ادا کرنی تھی۔ یہ پیسے پڑے ہیں، اب مجھے شرم آئے گی اگر اماں سائیں سے مانگا۔ اس نے پرس دیکھتے دل میں سوچا تھا، پھر کچھ خیال آنے پر 2000 روپے ڈاکٹر کے حوالے کر دیے۔ سنیں، کیا میری بہن ادھر کمرے میں ہے؟ نور نے گھبرائی سی صورت لیے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ اندر ہے، بس ہلکی سوجن ہے، آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، موسیٰ نے تفصیل بتائی۔ وہ سرسری انداز میں اس کی بات سنتی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ ایمن، یہ کیسے ہوا؟ وہ نیم دراز ایمن پر نظر ڈالتی اب بستر کے سرہانے بیٹھی گئی۔ ایمن کا ہلکا سا اوپر کی جانب کھسکی، پاؤں میں ٹیس اٹھی تو کراہی۔ آرام سے، نور نے اسے سہارا دیا تھا۔ یار کام کر رہی تھی، گملے کو اٹھایا تو ہاتھ سے پھسل گیا۔ وہ تو بھلا ہو گلمینا جی کا، وہ آ گئے۔ اس نے پرسکون انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے فریکچر نہیں ہوا، چلو آرام کرو کچھ دن۔ وہ اس کی ہتھیلی پکڑتے ہوئے بولی۔ صحیح کہتی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور گہری سانس لی۔ تم نے امی کے کان میں ایسا کیا پھونک دیا تھا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اس سے سوال کر رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ انجان بنی۔ امی صبح سے میری خاطر مدارت میں لگی ہیں۔ وہ ان کے گھر کے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، دروازہ کھولنے۔ وہ سمجھی شاہ زیب ہوگا، مگر اس کی غیر متوقع آمد پر وہ چونکی تھی۔ کیا سچ میں ایسا ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا تھا، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے شگفتہ کا مقصد صرف نور تک پہنچنا تھا۔ آخر تم نے ثابت کر دیا تم بہادر شاہ زیب کی بیٹی ہو۔ اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اس کی بات پر وہ بھی مسکرائی تھی۔ میرے لیے بہت بڑا احسان کیا تم نے۔ تم جانتی ہو، امی کی سخت آواز بھی مجھے تکلیف دیتی تھی۔ ان کے لہجے کی کرواہٹ کو تم نے شیریں کر دیا۔ وہ کوہنیوں کو اپنی ران پر جماتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں خوش ہوں کہ میں نے اپنا احسان اتار دیا، وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی بولی، ناز سے بولی۔ کیسا احسان؟ حیدر آئیبرو سکیڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی، تم نے میری اتنی مدد کی تھی جب بابا جیل میں تھے۔ کب سے اس احسان تلے میرے کاندھے جھک چکے تھے، اب میں بالکل فری ہوں، وہ چہک کر کہنے لگی۔ حیدر اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اگر میں عمر جہانگیر ہوتا تو تمہارے لیے ضرور کچھ کرتا، وہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ لیے بولا۔ اس نے بلیک رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی، اس کی چمکتی آنکھوں میں نہ جانے کتنے دنوں بعد وہی رونق آئی تھی، اور اس کے بال ٹوپی لگانے کی وجہ سے خراب ہو رہے تھے۔ وہ قریب ہی مسجد میں نماز ادا کر کے آیا تھا۔ سمر کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو گئی تھی، چہرہ تاریکیوں میں گم ہو گیا تھا۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتی نہایت سرت سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ حیدر کو اس کا انداز مشکوک لگا تھا۔ شاہ زیب اور عریشہ اب اس کے ساتھ بیٹھے تھے، مگر وہ کچن میں تیزی سے کام کرتی سمر کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ معمول کے مطابق نہیں کام کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کسی بات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر، میرا بچہ، ہسپتال کے کمرے میں وہ موجود تھے۔ مرزا اپنے بیٹے سے لپٹا آنسو بہا رہا تھا۔ مرزا کی کل کائنات اس کا بیٹا تھا جو بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ندیم، ابھی پتہ لگواؤ، اگر یہ سب یوسف چودھری نے کیا ہے تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ دان بھینچے کہہ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی لہر، چہرے کی سرخ ہوتی رنگت اور اپنے فرائض سے نااہلی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ مرزا سائیں، جس ضلع میں ہماری حکومت ہے وہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، ہمیں کچھ انتظامات کرنے ضروری ہیں۔ ندیم نے ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں استفسار کیا۔
بھاڑ میں ڈالو ان لوگوں کو، ابھی یہ میرے بیٹے کا سوال ہے، جہاں ممکن ہو ڈھونڈو انہیں۔ وہ پلٹتا ایک چماٹ ندیم کے منہ پر رسید کر چکا تھا۔ ندیم اس کا ساتھی تھا جو اس کے ہر ضروری کام کرتا تھا۔ ندیم کی عزت نفس مجروح ہے، مگر اس نے خاموشی سے سر کو جھکا لیا۔ چپا چپا چھان مارو، اس کی دکھتی رگ میرے ہاتھ میں آ جائے بس۔ وہ ذہن میں ایک منصوبے کو تشکیل دیتے خباثت سے مسکرائے تھے۔ جیسا آپ کا حکم۔ وہ گردن جھکاتا فائلز کو اپنے ہاتھ میں لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ وہی مرزا تھا جو الیکشن اور جلوسوں میں عوام سے کہتا تھا کہ میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، آپ کا مسیحا ہوں، اور رات کی تاریکی میں اس کا طریق اور حقیقی چہرہ کتنا ڈراؤنا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے جس کو سانپ سے ڈسا تھا۔ مکاری، چال بازی اور اداکاری ایک سیاستدان بننے کے لیے کافی ہوتی ہے کیا؟ ہر بار یہ سوال آ کر وہیں اٹک جاتا ہے۔ ایک اندھیری رات میں وہ بیچ سڑک پر کھڑا تھا۔ موسم کافی خراب تھا، بجلی تیزی سے کڑک رہی تھی، بادل سے وہ بارش کی بوندیں گرتی اور اس کا اداس چہرہ بھگو رہی تھی۔ گھوپ اندھیرا جس میں جلتی لو ایک امید کی کرن اسے نظر آئی۔ اسے دور کہیں امارا کی جھلک دکھائی دی جو روتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ایک قدم اس اندھیرے کی جانب بڑھایا، مگر وہ اس اندھیرے میں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، مگر اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا۔ زمین میں موجود کیچڑ اس کے چہرے کو گندا کر گئی۔ ارد گرد ابھرتے کہکے جو اس کی سماعتوں پر برس رہے تھے کسی بارود کی طرح۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، مگر ان کہکوں کی آواز بلند ہوتی گئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، لڑکھڑاتے قدم اور دماغ معاف تھا۔ اس نے آواز لگانا چاہی، مگر الفاظ زبان پر نہیں تھے۔ آواز چاہ کر بھی نہیں نکل رہی تھی۔ امارا اس سے دور جاتی جا رہی تھی۔ اورنگزیب ہڑبڑا کر نیند سے اٹھا، چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، سانس تیزی سے چل رہی تھی۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا، سورج نکلنے ہی والا تھا۔ ماحول میں پرسکون سی کیفیت شامل تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ برابر میں رکھے جگ سے ٹھنڈا پانی کانچ کے گلاس میں نکالا اور وہ گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور گٹا گٹ پانی کو تیزی سے پیا۔ وہ بستر سے پاؤں لٹکائے ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ ماضی، وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی ابھرتی جا رہی تھی۔ اس کا تنفس بھاگنے کی وجہ سے بھاری ہوا تھا۔ سانس بہت تیزی سے چل رہی تھی، شاید وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ چہرے پر آتے پسینے کو اپنی آستین سے پونچھا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو تم؟ وہ اب اپنی جگہ منجمد تھا اور اپنی سانس کو متوازن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لمبی سانس کھینچ رہا تھا، اپنی نظروں کو دور تک دوڑا رہا تھا۔ سردی کا زور بڑھتا جا رہا تھا، سڑک گیلی ہو رہی تھی، اسٹریٹ لائٹس کی جلتی روشنی کا عکس نیچے گرے پانی پر پڑ رہا تھا۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا۔ نفس رات ہو چکی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح سڑک پر کسی کے وجود کی تلاش میں تھا۔ امارا، کہاں ہو تم؟ وہ اب گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں کہ کسی ایسی بات کا وہ اسے سچ بتانے ہی والا تھا۔ اس دن جب اسے محسوس ہوا کوئی تیسرا وجود بھی ادھر ہے جو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے محتاط انداز میں اداکاری کی، مگر امارا کا غیر متوقع انداز اسے چونکا گیا تھا۔ معاملہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی امارا کو کھو دیا تھا۔ وہ ملازمہ کی دی ہوئی فیڈر نور کو پلانے جا رہا تھا جب اس کے ہاتھ سے فیڈر زمین پر گر گئی۔ سفید دودھ زمین پر پھیل گیا تھا۔ اس نے صاف کرنے کے لیے ملازمہ کو بلایا، مگر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی نے اس زمین پر گرے دودھ پر اپنی زبان ماری۔ ارے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، روسی میں آپ کا کھانا دیتا ہوں۔ وہ استفسار کی حالت میں بیٹھا، بلی کی گردن پر ہاتھ پھیرتا مسکرایا تھا۔ وہ پلٹ کر کیبنٹ کی جانب گیا، پھر وہ پلٹا اور بلی کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ اسے کیبنٹ سے بلی کا کھانا نکالا، اس کے باؤل میں ڈالا، مگر اس کی نظر بلی کے تڑپتے وجود پر گئی۔ اس نے حیرانی سے دیدے پھاڑے، باؤل سلیب پر رکھے۔ وہ اپنی سفید بلی کے قریب پہنچا جو مر چکی تھی۔ اس کا سانس اٹکنے لگا۔ وہ بلی ابھی تک تو ٹھیک تھی۔ نور کا بنایا گیا دودھ پیتے مر گئی؟ مطلب دودھ میں زہر تھا؟ اس کے ذہن میں ابھرتے سوال اس کے دماغ کو منجمد کر رہے تھے۔ اس نے تیزی سے زمین پر گرا دودھ صاف کیا اور بلی کو اٹھاتا حویلی کے پچھلے حصے کی جانب لے گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، پیچھے گڑھا کھود کر بلی کو دفنا دیا تھا۔ آستین کے سانپ کون تھے وہ آج تو بچ گئے، مگر اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی حرکت ہوئی؟
اس نے جلد ہی کوئی فیصلہ لینا تھا۔ اگر وقت پر نہیں ہوتا کچھ تو شاید وہ مر جاتی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل منہ میں آ رہا تھا۔ زرسانگا کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دوپہر اپنی پوری حدت سے جلوہ افروز تھی۔ وہ اپنا بڑا سا پرس ٹانگے نہ جانے کہاں کی روانی پر تھی۔ انہوں نے کچن سے گزرتے کچھ پھل اپنے ساتھ لیے تھے۔ نور اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے پوری حویلی کا چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ بور ہو چکی تھی۔ وہ پنجوں کے بل چلتی باہر جھانکنے میں مصروف تھی۔ وہ باہر کی سفید گول سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ایمن بھی سو رہی تھی اور مہاجبین بھی اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ گلمینا اسکول گئی ہوئی تھی اور یوسف چودھری تو کم ہی گھر میں رہتا تھا۔ وہ سادے کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، جس میں اس کا رنگ تھوڑا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ بالوں کی اونچی پونی بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بال ایسے معلوم ہوتے جیسے ریشم کے دھاگے۔ سنو، کہاں پھر رہی ہو ادھر؟ زرسانگا راہداری سے گزر کر اب باہر باغیچے میں کھڑی تھی۔ سورج کی کرنیں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جن سے ان کی بھوری آنکھیں واضح ہو رہی تھیں، جن میں گہرا سیاہ کاجل لگا ہوا تھا۔ ان کی نظر نور پر گئی، جو پھولوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ تبھی زرسانگا نے اسے آواز دی۔ وہ جو گلاب کا پھول توڑنے ہی والی تھی، ان کی آواز پر چونکی۔ چہرے کے بدلتے رنگ واضح تھے۔ کانٹا اس کے ہاتھ میں چبھا تھا، اس لیے ہاتھ کو پیچھے کی جانب چھپا لیا تھا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے گھورتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ خجل سے مسکرائے۔ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے نظریں نیچے کی اور خفیف سا انداز اپنایا۔ مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ وہ کنکھیوں سے اسے گھور رہی تھی، جن میں ڈر تھا۔ زرسانگا کاندھے سے چادر لپیٹے، ایک ہاتھ میں اپنا بڑا پرس پکڑے اس سے کسی دروغ کی طرح پوچھ تاچھ کر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو اس کو، میرے ساتھ چلو۔ وہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے دکھانے ہی والی تھی، مگر زرسانگا کا ذہن بدلا۔ وہ پلٹتی اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ گئی۔ وہ سر جھکائے ان کے پیچھے چل دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اپنی زبان کا قفل توڑا۔ وہ لوگ گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ کھڑکیوں پر کالے رنگ کا کپڑا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے باہر کا منظر دھندلا نظر آ رہا تھا۔ زرسانگا نے خفیف نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر متغیر تاثرات تھے۔ اس کے ماتھے پر حیرانی اور پریشانی کے بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ جواب دیے بغیر ایک تعصب کی نگاہ نور پر ڈالتی دوبارہ سامنے کانچ کے شیشے سے آر پار دیکھ رہی تھی۔ دھوپ کافی زیادہ تھی۔ ان کے آگے موٹر سائیکل اور رکشے جگہ بناتے جا رہے تھے۔ توقع کے مطابق گاڑی ڈرائیو موسیٰ ہی کر رہا تھا۔ اس کے سوال کا جواب نہ ملنے پر وہ مضطرب سے نظر آئی۔ نور یکٹک ان کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ یوسف چودھری کا خوف اسے الگ کھایا جا رہا تھا۔ وہ اسے بغیر بتائے گھر سے باہر آ گئی تھی۔ بتائیں نا سائیں، کہاں لے کر جا رہی ہیں آپ؟ اس نے استحلال سے اپنی بات کہی اور بے چین سی اپنا رخ بدلتی ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ زرسانگا اس کی حرکت پر دفتن چونکی اور اپنی ایک آئیبرو کو اٹھا کر استفہامی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ سرد سے ان کا ہاتھ چھوڑتی شرمندگی سے اپنی آنکھیں نیچے کر گئی تھی۔ اسے لگا اس نے کوئی خفیف الحرکت کی ہے۔ تمہیں کسی خاص سے ملوانے جا رہی ہوں، پریشان نہ ہو پیاری۔ وہ اس کا اترا چہرہ دیکھ اس کی ٹھوڑی کو چھوتے نہایت تشفی لہجے میں گویا ہوئی۔ ان کی محبت سی بات سن کر اعتماد سے کاندھے اچکا لیے تھے اس نے، جو شرمندگی کے باعث جھکے تھے، مگر نگاہوں کا ارتکاز ہنوز اس کے گود میں رکھے ہاتھوں پر تھا، جنہیں وہ مسلسل مروڑ رہی تھی۔ اس نے تعصب کا سانس کھینچا اور اپنا ارتکاز توڑا۔ وہ کس سے ملوانے لے کر جا رہی تھی اسے ابھی بھی حیرت میں تھی۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے بل نمودار تھے، نظریں ساکت تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ گاڑی کا اچانک بریک لگنا دونوں کو چونکا گیا تھا۔ نور کا سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس کے سر سے اس کے سامنے والی سیٹ ٹکرائی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی شاید۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، گردن میں لگا جیسے جھٹکا آیا تھا۔ زرسانگا نے بھی خود کو کمپوز کیا۔ موسیٰ، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جاجلت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سائیں، وہ سامنے کتا آ گیا تھا، موسیٰ نے تلافی کی تھی۔ انہوں نے خفیف نظروں سے اسے دیکھا، پھر گاڑی کے دوسرے حصے سے اتری۔ نور نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ بالکل سامنے ہی اس کی منتظر تھی۔ وہ کوئی ہسپتال تھا۔ اس نے طائرانہ نگاہ ارد گرد کے ماحول پر دوڑائی، جہاں سامنے کچھ وارڈ بوائے سفید کپڑوں میں ہسپتال سے آنا جانا کر رہے تھے۔ کچھ گاڑیاں ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ دوپہر کی دھوپ میں لوگ وہاں موجود تھے۔ اس نے اوپر بورڈ پڑھا، جہاں بڑے لفظوں میں مینٹل ہاسپٹل لکھا ہوا تھا۔ وہ چونکی۔ اس نے سوچا آخر وہ یہاں کس سے ملوانے لائی ہوں گی۔ وہ اپنی جگہ منجمد تھی۔
اس کا ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا اور دوسرے سے اس نے پرس پکڑا ہوا تھا۔ شبنم، میرا مطلب ہے نور العین اورنگزیب چودھری، تم وہاں کیوں رکی ہو؟ نیچے اترو۔ انہوں نے پہلے نام لیا، پھر تصحیح کرتی اس کا صحیح نام لیتی اسے پل میں چونکا گئی تھی۔ نور کا چہرہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کیسے جانتی تھی اس بارے میں؟ نام تو نام، انہوں نے اورنگزیب کے بارے میں جان لیا، یعنی وہ جانتی تھیں کہ میں ان کی پوتی ہوں؟ اگر ہاں تو پھر انہوں نے لاتعلقی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ اجنبی کیوں بنی رہی؟ اس کا چہرہ نہ جانے کتنے سوالوں میں غرق تھا۔ ہر سوال ایک نیا سوال پیدا کرتا۔ حیرانی کے بل اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کا منہ بھی حیرانی کے باعث کھل گیا تھا۔ چلتی ہوا اس کے بالوں کو اس کے چہرے پر چھپا رہی تھی، جن کو کان کے پیچھے کرنے کے لیے اس میں ہاتھ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ وہ یکٹک اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ حیران نہ ہو، سب بتاؤں گی تمہیں، پہلے اپنی سگی ماں کو دیکھا تو۔ وہ اس کے قریب آتے اس کی کلائی کو پکڑے، اسے گاڑی سے اتارا۔ اس نے اپنے خشک لب تر کیے، ایک گھونٹ پیا۔ میری ماں ادھر ہیں؟ اس نے انگلی مینٹل ہاسپٹل کے سامنے کی اور لڑکھڑاتی آواز میں سوال کیا۔ اس کی شہادت کی انگلی بھی مسلسل کانپ رہی تھی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، متورم آنکھیں جن میں اداسی، حیرانی اور بے یقینی ساری کیفیات ملی جلی تھیں۔ اس کے قدم بوجھل ہوئے۔ زرسانگا نے اس بات میں اپنی گردن ہلائی، وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی۔ اس نے پیچھے کھڑی گاڑی کا سہارا لیا۔ زرسانگا کے بوڑھے ہاتھ نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اب اندر جا رہی تھی۔ وہ سپر مارکیٹ میں پہنچا تھا، جہاں ایک بڑے لفظوں میں سپر مارکیٹ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ اپنے سامان ٹرالی سے نکال کر اپنی گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ شاپنگ کے ارادے سے اندر جا رہے تھے۔ وہ پارکنگ ایریا میں کھڑا تھا۔ دوپہر کی سخت دھوپ کی وجہ سے لوگوں کا رش کافی کم تھا۔ اورنگزیب نے گہری سانس لی، پھر ایک ٹرالی لیتا اندر سپر مارکیٹ میں داخل ہوا۔ وہاں اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ تپتی دھوپ سے اے سی کی ٹھنڈک کافی پرسکون سی کیفیت اس پر طاری کر گئی تھی۔ سامنے چند لوگ تھے جو سامان اپنی ٹرالی میں ڈال رہے تھے۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی جانب کاؤنٹر تھا، جہاں کچھ لوگ کھڑے بل بنوا رہے تھے۔ اس نے بہت ساری ٹرالیوں میں سے ایک ٹرالی نکالی، منہمک سا وہاں موجود چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ آزادی میں پہلی بار اتنی گہری سانس لی تھی۔ وہ ایک جگہ رکا جہاں بہت سی سبزیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے لال شملہ مرچ اٹھائی، اس کا رنگ کافی کھلا کھلا سا تھا۔ اس نے 2-3 اچھی شملہ مرچیں اٹھائیں اور تھیلی میں رکھی۔ اس نے تھیلیوں کے گچھے سے پہلے ہی بہت سی تھیلیاں اٹھا لی تھیں۔ جہاں سامنے کی طرف کچھ اچھی سبزیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ اب چن چن کر سبزیاں اٹھا رہا تھا۔ جہاں اس کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، آواز کافی جانی پہچانی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ہری پیاز نیچے گری جو وہ تھیلی میں رکھ رہا تھا۔ وجود ساکن ہو گیا تھا، آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں، ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اداسی، حیرانی دونوں کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے کے گرد گردش کر رہے تھے۔ وہ جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پلٹنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ وہ اس کے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ کیا کسی کی آواز اتنی مشابہت رکھتی ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہم ہو۔ اگر وہم نہ ہوا تو؟ اس نے تعصب سے سانس کھینچا، اس سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ سانس لی، چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے گئے، آنکھیں محو حیرت میں بڑی ہوئیں، لبوں پر جیسے قفل آ گیا ہو، لب حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اسے لگا ارد گرد دنیا جیسے تھم گئی ہو۔ اس نے آواز دینا چاہی مگر آواز نہ نکلی، بالکل جیسے خواب میں ہوا تھا۔ ارد گرد کہکوں کا شور بلند ہوا۔ اس نے ساکت آنکھوں کی پتلی کو متحرک کیا۔ 2 لڑکے آپس میں کسی بات میں ہنس رہے تھے۔ منظر آنکھوں سے چھٹ گیا، یکدم سب غائب ہو گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر وہ اس کی نظروں کے سامنے سے نکل گیا۔ وہ کس منہ سے اسے روکتا؟ بے رنگ پھیکا چہرہ، آنکھوں کے کنارے پھر درد سے بھر گئے۔ وہ کسی بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اسے لگا وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سبزیوں سے بھری ریڑھی کا سہارا لیا۔ وہ خبث سی کیفیت میں تھا، ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ کسی عورت نے اسے پکارا، وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اس نے سنائی نہیں دیا، دماغ معاف ہو چکا تھا۔ عورت نے خجل سے اسے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتا پیچھے ہوا۔ وہ اب اس کی جگہ کھڑی سبزی اپنی تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ وہ اب بھی کسی ٹرانس کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔
وہ تیزی سے چلتا وہاں سے نکل گیا۔ ممکن تھا دوبارہ سامنا ہو جائے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کبھی بھی۔ ضروریاتی زندگی کا سامان اورنگزیب لینے گیا تھا، مگر بغیر کسی سامان کو لیے وہاں سے واپس چلا گیا۔ مخبوط الحواس کی طرح سڑک پر تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا۔ ارتعاش جسم میں پیدا ہوتا، وہ زمین پر نظریں کیے سیدھی چل رہا تھا۔ ہسپتال کے دوسرے فلور پر وہ دونوں ایک کمرے کے ساتھ کھڑے تھے، جہاں وہ دروازے سے اندر دواؤں کے زیر اثر کالے اور سفید بالوں والی عورت کو دیکھ رہے تھے۔ نور کسی ٹرانس کسی کیفیت میں مبتلا تھی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ وہ اس عورت کو دیکھ رہی تھی، زرسانگا افسردہ چہرہ لیے اسے بازو سے پکڑے ہوئے تھی۔ اسے یقین نہ ہوا وہ اپنی حقیقی ماں کو اس حالت میں دیکھے گی۔ برسوں جس کے آنچل کے لیے ترستی رہی، آج وہ اس کے سامنے تھی، مگر وہ ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس محبت کو خود میں نہیں سمو سکتی تھی۔ وہ خود پر ضبط کیے ہوئے بس یک ٹک سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کل اس نے نرس پر حملہ کیا تھا، اس لیے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے اس کو۔ وہ بازوں سے ہاتھ ہٹاتی بولی۔ نظریں ہنوز سامنے سوئی امارہ پر تھیں۔ نورالعین نے گردن کو گھمایا، اب اس کی بھیگی پلکیں اور گلابی متورم ہوتی آنکھیں زرسانگا پر رکی تھیں۔ زرسانگا نے نظروں کی تپش محسوس کرتے گردن گھما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، وہ کچھ سوال کرنا چاہتی تھی، مگر لب سل گئے تھے۔ ہاں، اگر زرسانگا آنکھوں کی زبان پڑھ سکتی تو ضرور اس کی آنکھیں پڑھ کر اس کے درد کا اندازہ لگا لیتی۔ میں ان کو چھونا چاہتی ہوں، نہایت دھیمی آواز میں کہا گیا۔ ہر لفظ جیسے الگ الگ کہا تھا اس نے۔ اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ نہیں، یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میری بچی۔ وہ اس کے گال کو چھوتے ہوئے انہوں نے نہایت نرم گویائی کو اختیار کیا۔ اس نے بادل نخواستہ کی کیفیت سے ان کو دیکھا۔ وہ اپنی گردن کو نفی میں جنبش دیتی، جیسے وہ اس بات کو نہیں ماننا چاہ رہی تھی۔ میں دور سے دیکھ لوں گی، ویسے بھی وہ تو سوئی ہوئی ہیں، انہیں کیا معلوم، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ وہ امید کی کرن اپنی آنکھوں میں لیے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کے ماتھے پر اداسی کے بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر اس کے گال پر پھسلا۔ زرسانگا نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ ان کا ذہن اس کی بات پر مستعد ہو گیا، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کمرے کے اندر لے گئی۔ وہ بھی آہستہ سے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ ایک روشن اور ہوادار کمرہ تھا۔ سامنے ایک بستر تھا جس پر امارہ لیٹی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے والی کھڑکی سے ایک درخت نظر آتا اور ہرے پتوں اور ٹہنیوں کے پیچھے چلتا صاف روڈ جس پر گاڑیاں تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ اندر چھت پر ایک پنکھا چل رہا تھا اور ساتھ ایک بلب کمرے کو روشن کر رہا تھا۔ امارہ کروٹ کے بل لیٹی آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ زرسانگا ایک جگہ کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے اس عورت کے قریب جا رہی تھی۔ نور کی نظر اس کے چہرے پر گئی، وہیں ٹھہر گئی۔ وہ ساکت آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے امارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ یکٹک آنکھیں کھول گئی۔ نور یکدم پیچھے ہوئی۔ امارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ زرسانگا نے فکر مندی اور افسردگی سے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ انہوں نے خفیف نظروں سے نورالعین کو دیکھا۔ امارہ مخبوط الحواس تھی۔ اس نے ارد گرد کی چیزیں اٹھا کر نور کی جانب پھینکی۔ زرسانگا نے آؤ دیکھا نہ تھا۔ سرد سے وہ نورالعین کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے سے باہر لے گئی تھی، جبکہ نور کی گردن پیچھے اپنی ماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر، زرسانگا نے آواز دی۔ وہ اب زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اللہ غرق کر دے تم کو اکبر چودھری، اللہ غرق کر دے تم کو۔ اس کی تیز آواز نور کی سماعت سے ٹکرائی، مگر زرسانگا اس کی کلائی پکڑے تیزی سے اسے نیچے لے گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی کہاں تھی اس میں۔ وہ گردن جھکائے تیزی سے سیڑھیاں اترتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آپ کیسے جانتی تھی میرے بارے میں؟ گلابی آنکھیں اب زرسانگا پر مرکوز تھیں۔ موسیٰ سیدھی گردن کیے سامنے دیکھ گاڑی چلا رہا تھا۔ زرسانگا اب فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور باہر کی جانب دیکھتی وہ کافی حد تک مضطرب نظر آتی۔ اس کی آواز پر گردن گھما کر دیکھا۔ وہ کب سے چپ سے کونے میں ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے اب جا کر اپنی گہری خاموشی کو توڑ کر سوال کیا تھا۔ زرسانگا نے گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا، جیسے نور کی حالت پر انہیں ترس آ رہا ہو۔ میری بچی، وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔
انہوں نے اپنا ہاتھ نور کی گود میں رکھے ہاتھوں میں رکھا۔ موسیٰ نے پیچھے اس لڑکی پر ایک نظر ڈالی، پھر گردن دائیں بائیں ہلاتا دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ وہ ہنوز خاموش نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے بارے میں پہلے دن سے جانتی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلے دیکھا تو مجھے لگا میرا اورنگزیب میرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ تصور میں کسی کی تصویر لائے کہنے لگی۔ نور نے اپنی مشابہت اپنے باپ کے ساتھ سنی تو اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات تھے۔ وہ دانت بھینچے غیر مرئی نکتے کو گھڑنے لگی۔ یوسف کی بات سے لگا کہ محض غلط فہمی ہے، مگر تمہاری گردن کا سیاہ نشان، میں نے سوچا ساری کڑیاں ایک طرف مل رہی ہیں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور خون کی کشش تو ویسے بھی تھی۔ میں نے اختری سے تمہاری ساری معلومات لی۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتی اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ وہ محبت اور تقویت سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں کسی گہری سمندر کے مانی تھیں، جن میں نہ جانے کیا کچھ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اداسی میں ڈوبا ہوا تھا، کہیں کوئی سوچ تھی جو مسلسل اس کے ذہن کو معاف کرتی۔ نور، انہوں نے اپنی آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ گہری سوچ کے بھنور سے باہر آئے اور خالی آنکھیں ان کے چہرے پر مرکوز کی، جن کے چہرے پر تعصب بکھرا تھا۔ وہ خام خیالی میں ہی گردن ہلا گئی تھی۔